الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا جو ہے سبق نمبر 12 مرچ نامہ، اس کے مصنف جو ہے خواجہ حسن نظامی ہے۔ تو انہوں نے مرچ کے بارے میں لکھا ہے، مرچ نامہ لکھا ہے۔ تو اس سبق کی جو ہے میں نے ریڈنگ یعنی کہ اس کا مطالعہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کر دیا تھا، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے، اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا میں نے، اور یہاں پر میں نے معنی و اشارات بھی کر دیے تھے۔ یہاں تک پچھلی ویڈیو میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہم مشق کریں گے یعنی ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا جو ہے، دیکھیے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو ہمیں ایک جملے میں جواب دینا ہے۔ تو پہلا سوال دیکھیے، یہ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ جواب دیکھیے، یہ ہے خواجہ حسن نظامی کا اصل نام علی حسن تھا۔ دوسرا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا کون سا اخبار آخری وقت تک جاری رہا؟ خواجہ حسن نظامی کا اخبار منادی آخری وقت تک جاری رہا۔ خواجہ حسن نظامی کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ غدر کے افسانے، گدگدیاں سی، پارۂ دل خواجہ حسن نظامی کی مشہور کتابیں ہیں۔ خواجہ صاحب کے طرز تحریر کی خصوصیات بیان کیجیے۔ خواجہ صاحب کی طرز تحریر دلچسپ، پر اثر اور آسان ہے۔ دلی میں کس جگہ کی لال مرچیں مشہور ہے؟ دلی میں پرانے قلعے کی لال مرچیں مشہور ہیں۔ ہرے درختوں میں لال مرچیں کیسی معلوم ہوتی ہیں؟ ہرے درختوں میں لال مرچیں سبز ساٹن میں لال پھول یا روشنی کے سبز جھاڑ میں سرخ رنگ کی کلمیں لٹکا کرتی ہیں، ایسی معلوم ہوتی ہیں۔ دلی والے ہری مرچوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دلی والے ہری مرچیں روکھی کھاتے ہیں، کتر کر کچومر بناتے ہیں، اچار میں ڈالتے ہیں، لال ہو جائے تو دال سالن اسی سے پکاتے ہیں۔ 8واں سوال ہے، مرچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ مرچوں کو ڈور میں پرو کر، ہار بنا کر یا یوں ہی چھتوں اور زمین پر پھیلا کر سکھایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، مرچ کے بیجوں کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ مرچ کے بیجوں کی شکل زرد اور گول، بالکل سونے کی گنیوں کی سی ہوتی ہے۔ 10واں سوال ہے، مصنف نے لال مرچ کو انسانی جسم کے کن اعضاء کے لیے مضر بتایا ہے؟ مصنف نے لال مرچ کو معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کے لیے مضر بتایا ہے۔ 11واں سوال ہے، مصنف نے کیا عہد کیا ہے؟ مصنف نے لال مرچ کو چھوڑنے کا عہد کیا ہے۔ مصنف نے مرچ نامہ کیوں لکھا؟ برسوں مرچ کا ساتھ رہا، اسی کی یادگار میں مصنف نے مرچ نامہ لکھا۔ تو اگلا کویشچن دیکھیے، مختصر جواب لکھیے۔ 12 ایک جملے کے جوابات ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ہے نا، مصنف نے مرچ کی کھال کی کیا خوبیاں بیان کی ہے؟ یہ کھ ہے اور یہ خ، تو دھیان رکھیے گا دونوں کا تلفظ الگ الگ ہے نا۔ تو دیکھیے اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، تو آپ لوگ بس میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں چینل سبسکرائب کر کے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے جواب ہے، مرچوں کو دھوپ میں سکھانے سے ان کی کھال میں ایک طرح کی چمک اور شفافی پیدا ہو جاتی ہے، جس میں سے ان کے اندر کے بیج نظر آتے ہیں، یعنی ان میں جو ہے اور چمک آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف نے یہ کیوں کہا کہ مرچ کھانے کی چیز نہیں؟ مرچ کھانے سے معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچتا ہے، اس لیے مصنف نے یہ کہا کہ مرچ کھانے کی چیز نہیں، یعنی اتنے آہستہ سے وہ عمل ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ہمیں وہ اندر ہی اندر نقصان پہنچاتا رہتا ہے نا۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہمارا ہے، جوڑیاں لگائیے۔ تو ہمیں یہ جوڑیاں لگانا ہے، تو دیکھیے نمبر کے اکارڈنگ میں نے یہاں لکھ دیا اور جوڑے بھی لگا دیے ہیں۔ دیکھیے دلی پرانے قلعے کی مرچیں، یہ نمبر 1۔ دکن مرچوں کی زیادتی، نمبر 2۔ کلمے روشنی کے سبز جھاڑ، سبز ساٹن کا دیکھیے لال لال پھول، اس کے بعد ہے 5واں شفافی مرچ کی کھال، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نشان بھی دیکھ لیں گے اور نمبر بھی چیک کر لیں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا سوال ہمارا ہے، اس سبق سے ہم معنی رنگ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ ہم معنی رنگ یعنی ایک میننگ کے رنگ کی جوڑی بنانی، جیسے سیاہ کالا ہے نا، تو لال سرخ، لال کو سرخ کہتے ہیں، سبز ہرا، زرد پیلا ہے نا، پیلے کو زرد کہتے ہیں، ہرے کو سبز کہتے ہیں، اسی طرح سرخ جو ہے لال، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا کویشچن ہمارا،
صحیح متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے. صحیح متبادل یعنی جو ہمارے یہ آپشن دیے ہوئے نا، تو اس کو چن کر صحیح ہمیں یہاں لکھنا ہے. تو میں نے دیکھیے ٹک کا نشان لگا دیا، آپ لوگ یہاں لکھ لیں گے. جب اپنی کاپی میں یا نوٹ بک میں لکھیں گے تو وہاں لکھ لیں گے اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے نا. تو پہلا ہے کھیتی کیاری کا نقشہ قلعے کے قریب بالکل مٹ گیا، یہاں لکھ دیں گے. اب اگلا ہے سالن کی لال لال رنگت کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی دلی کے سالن میں لال لال رنگت ہو تو تعریف ہوتی ہے، تو یہاں لکھ دیں گے تعریف کی جاتی ہے رہا. اب اگلا دیکھیں گے ہم، لال مرچ کا پودا 2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں لکھ دیں گے 2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے. اب اگلا ہے مرچ کے پیٹ میں یہ ہے بیج ہوتے ہیں. پانچواں ہے یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار، یہاں لکھ دیں گے مرچوں کا اچار، ٹھیک ہے. اب اگلا ہمارا ہے ٹاپک تلاش و جستجو. اس میں جو ہے ہمارے سے پوچھا ہے سبق سے منتزل کے ہم معنی فقرے تلاش کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی سبق کے جو ہم معنی فقرے وہ لکھنا ہے ہمیں اور اس کے جملے بنانے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. تو دیکھیے گا آپ لوگ یہاں پر دیکھیے ہم معنی فقرے. تو اس سے پہلے یہ پڑھوں میں، اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے چینل میں جائیے، پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے. میں اور بھی ٹاپکس کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور کلاسز کے بھی کلاسز کے ویڈیو بنا رہی ہوں. دیکھیے یہ 7ویں کلاس ہے نا، تو 8ویں کے بھی بنا رہی ہوں، 6ٹھی کے بھی بنا رہی ہوں. تو آپ لوگ ساری ویڈیوز جا کر میری چیک کر لیجیے، کیا پتہ آپ کی ضرورت کی کوئی چیز نکل آئے. تو ضرورت مندوں کے لیے شیئر بھی کر دیا کریے، ٹھیک ہے. تو ہم اگلا ٹاپک لیتے ہیں، ہم معنی فقرے. تو پہلا ہے منہ جلنا، اس کا مطلب ہے منہ میں آگ لگ جانا. جملہ چاٹ والے نے چاٹ میں اتنی تیز مرچ ڈالی تھی کہ منہ جل گیا. اب اگلا ہے نمبر 2 شکلیں بنانا، اس کا مطلب شکل بگاڑنا. شادی ہال میں بد انتظامی دیکھ کر باراتی شکلیں بنانے لگے. آخر تک یعنی مرتے دم تک ہر مسلمان کو چاہیے کہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے. چہرہ چمکنا، خوشی نظر آنا. تو جملہ دیکھیے اس کا زویا کی شادی ہونے والی ہے اس لیے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. پانچواں ہے فیصلہ کرنا، عہد کرنا. بیمار ہونے پر مسالہ دار چیزوں کو نہ کھانے کا میں نے عہد کر لیا. عہد کرنے کا مطلب فیصلہ کرنا ہے نا. چھٹا ہے یہ آنکھوں سے پانی نکلنا، آنسو آنا. اسلم نے والد کے حادثے کی خبر سنی تو اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا، ٹھیک ہے. وضاحت کریے. اب اگلا دیکھیں ہمارا کوشچن ہے یہ یہاں پر وسعت میرے بیان کی میں مصنف کے مندرجہ جملوں کی وضاحت اپنے الفاظ میں کیجیے. یعنی انہوں نے یہ جملہ دیا ہے، اس کی وضاحت ہمیں جو اپنے جملوں میں کرنا ہے. تو پہلا یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کی وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ سالن میں مرچ زیادہ ہو جانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں صرف مرچ ہی مرچ ہے نا. تو وہاں پر جو کہہ رہے ہیں یہ سالن ہے کہ مرچوں کا اچار. اب اگلا جو ہے نمبر 2 مگر دلی الہی تیری پناہ. یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ دلی والے کتنی زیادہ مرچ کھاتے ہیں. اور تیسرے نمبر کا ہے خبر نہیں مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مصنف نے مرچ کی سرخی کو جوانی کی سرخی کہا ہے. چونکہ جوانی کے زمانے میں چہرے پر نکھار ہوتا ہے اور گالوں پر سرخی جھلکتی ہے، اس لیے مصنف نے کہا ہے کہ پتہ نہیں مرچ میں جوانی کہاں سے آ جاتی کہ وہ ہمیشہ سرخ نظر آتی ہیں. اب پانچواں ہے خدا نے چوتھا پھر کیا مجال جو دھوپ سے ان کی رنگ اور روغن میں فرق آتا ہو. تو چوتھا یہ دیکھیں مرچ کو دھوپ میں سکھانے کے بعد بھی ان کا رنگ لال ہی رہتا ہے، جبکہ دھوپ سے ان کی رنگت جھلس جانی چاہیے. یعنی دھوپ میں کوئی چیز کو ہم رکھتے ہیں تو اس کی رنگت جو ہے جھلس جاتی نا، کالی پڑ جاتی. لیکن مرچ کو جب سکھاتے ہیں تو اس کا رنگ لال اور شفاف ہو جاتا ہے نا، چمکتا ہے. اور لیکن اس کے رنگ و روغن میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی لیے کہا ہے مصنف نے. اب پانچواں دیکھیے خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے دیکھیے کہ مصنف نے مرچ کے نقصانات کی وجہ سے کہتا ہے کہ خدا نے چاہا تو اب مرچ کو کبھی استعمال نہیں کروں گا.
اب یہاں پر دیکھیے یہ بول چال ذیل میں دیے ہوئے سبق کے الفاظ محاوروں کو صحیح معنی و مفہوم کے سامنے تحریر کیجیے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں ان کو صحیح محاورے بنانے تاکہ اس کے معنی نکلے ہیں نا. تو جیسے مثال دیا ہوا ہے برا کہنا، اس کا مطلب ہے نام دھرنا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر دیکھیے بد دعا، بد دعا کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے نا خدا کی مار. تو اسی میں سے چھانٹ کر ہمیں جو ہے یہ دیکھیے خدا کی مار ہے نا. اسی طرح دیکھیے غصے میں آنا، پارا چڑھنا، گلا پکڑ لینا، ٹینٹوا دھرنا، بغاوت کرنا، سر اٹھانا، پریشان کرنا، دکھ کرنا، متوجہ ہونا، رجوع ہونا. اب اگلا ہمارا ٹاپک یہ دیکھیے لفظوں کا کھیل ہے. تو اس میں جو سوالات ہمارے دیکھیے ذیل میں دیے ہوئے لفظوں کے حروف کو الٹ پلٹ کر قوس کے سامنے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی بنائیے. یعنی یہ جو لفظ ہے الٹ پلٹ کر لکھا ہے. تو یہاں پر انہوں نے بولا ہے کہ شکر ادا کرنے والا کو اس کو ہمیں لفظ کو الٹ پلٹ کر یعنی ارینج کر کے صحیح کر کے لکھنا ہے. میں تو یہ ہوا شاکر. شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں گڑ یا شکر کی چاشنی کو ہم بولتے ہیں شیرہ. تو یہ دیکھیے ریشہ لکھا تو اس کو شیرہ کر دیا. ایک مویشیوں کی غذا چارہ، ایک پھل چیکو، فریب یعنی برفی دیا ہے تو اس کو فریب یعنی دھوکا. اب جنوبی ہند کا ایک پکوان ہے نا ڈوسا کہتے ہیں نا، مسالہ ڈوسا یہ ہے نا. تو یہ سودا کا ڈوسا کر دیا ہے نا. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے دیکھ لیں گے. اب نیچے لکھا ہے سرگرمی منصوبہ بندی یعنی کہ عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے جسے آپ کو کرنا ہے. یوم ترغیب مطالعے کے تحت اپنی پسندیدہ کتابوں پر اپنی رائے پیش کیجیے. جب یوم ترغیب مطالعہ ہوگا نا اس دن اب کتابوں کو ڈھونڈیے اور کچھ کتابیں پڑھیے اور اس پر اپنی رائے دیجیے کہ یہ کتاب کیسی ہے نا، اس کے بارے میں اچھی ہے بری ہے اور کیا کمی ہے کیا زیادتی ہے، ٹھیک ہے اس طرح. تو نمبر 2 سوال ہے ریاضی داں یعنی کہ جو میتھ والے میتھمیٹیشین، سائنس داں یعنی کہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، تاریخ داں جو ہسٹری والے، مورخ جو ہسٹری لکھتے ہیں نا ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے. تو اپنی اسکول کی لائبریری میں جائیے اور ان تینوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے. پریکٹیکل ورک کو کہتے ہیں جیسے عملی کام ہوتا ہے ہمیں کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو یہی تینوں کام جو ہمیں کرنا ہے. اور تیسرا جو مراٹھی تقریری مقابلے میں شرکت کیجیے. یعنی مراٹھی آپ کا تقریر ہو رہا کوئی تو اس میں حصہ لیجیے، ٹھیک ہے. اب آئیے زبان سیکھیں. یعنی یہ قواعد کا کام ہے، گرامر کا کام ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے روزمرہ زبان کے استعمال میں ہم کچھ ایسے الفاظ اور فقرے اپنی باتوں میں ضرور لے آتے ہیں جن کے معنی مخصوص ہوتے ہیں اور جو مخصوص صورتحال میں ہی استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً سبق مرچ نامہ میں آنے والے یہ فقرے: خدا کی مار، منہ میں آگ لگ گئی، مگر دلی والے، الہی تیری پناہ، مرتے دم تک لال رہتی ہے، کیا مجال جو دھوپ سے ان کے رنگ و روغن میں فرق آتا ہو. خط کشیدہ الفاظ میں خدا کی مار، خط کشیدہ یعنی جو انڈر لائن ہے نا لفظ، تو خدا کی مار سے بولنے والے کا غصہ ظاہر ہو رہا ہے اور یہ کہہ کر وہ کسی کو بد دعا دے رہا ہے. الہی تیری پناہ فقرے میں حیرت کا اظہار ہو رہا ہے. مرتے دم تک کہنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بولنے والا مر جانا چاہتا ہے، بلکہ ایسا کہہ کر وہ کسی کام کو آخری دم تک کرتے رہنے کا عہد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. انہیں ہمیں کہتے ہیں نا ہمیں مرتے دم تک یہ کرنا چاہیے، میں مرتے دم تک اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں، جو بھی کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخری دم تک اپنے مرنے تک یہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیا مجال سے معلوم ہو رہا ہے کہنے والے کو اپنی بات پر اعتبار ہے. الفاظ کے ایسے مجموعوں کو روزمرہ کہتے ہیں. یعنی الفاظ کے ایسے مجموعے جو روزمرہ کی عام بھاشا میں استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کو روزمرہ کہتے ہیں. تو یہ آپ میری گرامر کی پلے لسٹ میں جائیے گا، وہاں دیکھیے گا میں نے روزمرہ کی ٹاپک پر بھی ویڈیو بنایا ہے، پوری ڈیٹیلنگ میں اس کو سمجھائی ہے. تو آپ لوگ وہاں پر جا کر اچھے سے ڈیٹیلنگ میں دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہاں پر بنانا مشکل ہے نا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو میرے گرامر میں جا کر آپ دیکھ لیجیے گا، میں اس کی لنک بھی اپنے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو وہ دیکھ لیجیے گا. ہم ایسے لفظوں اور فقروں کو اپنی روز کی بات چیت میں ضرور استعمال کرتے ہیں. ان کے استعمال سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے. روزمرہ اور محاورے میں یہ فرق ہے کہ روزمرہ فعل کی صورت میں نہیں ہوتا اور محاورہ فعل کی صورت میں ہوتا ہے. ہم صرف خدا کی مار کہتے ہیں، خدا کی مار پڑھے نہیں کہتے ہیں نا، پڑھے
فیل ہو گیا نا مار پڑے نہیں کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ محاورہ اپنے آخر میں فعل پر ختم ہوتا ہے، مثلاً نام دھرنا، منہ نہ لگنا وغیرہ. تو یہاں پر سمجھ میں آیا محاورہ جو فعل کی طرح ہوتا ہے اس کو فعل کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو روزمرہ کا فقرہ ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں، یعنی جو کہ تو ہم استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہے سبق خوجی کی بہادری سے روزمرہ کی 5 اور محاوروں کی 5 مثالیں لکھیے. یعنی خوجی بہادری جو ہم نے پچھلے چیپٹر پڑھا ہے، یہ بھی میں نے پورا چیپٹر کرا دیا ہے، یہ پچھلی میری ویڈیو میں کمپلیٹ ہے چیپٹر یہ والا، تو آپ وہ بھی دیکھ لیں گے. اس میں سے ہم نے محاورے بھی تلاش لیے ہیں اور 5 جو ہے روزمرہ بھی لکھ دیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں گے. دیکھیے یہ روزمرہ کا فقرہ ہے ارے لانا میری کرولی، تو یہ ارے جو ہے فقرہ ہے، روزمرہ میں ہم بولتے ہیں ارے یہ کر لو. دوسرا ہے ابے، ابے بھی بولتے ہیں نا کچھ لوگ. کمار گیدی، اللہ اللہ کر کے میاں خوجی کی جان بچی، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا، خبردار جانے نہ پائے، تو خبردار بولتے نا، یہ بھی بولتے ہیں کوئی ڈر کے مارے. اب یہ دیکھیے محاورے ہیں. پہلا ہے پارا چڑھنا، نمبر 2 بات کا بتنگڑ بنانا، نمبر 3 موت کے گھاٹ اتارنا، نمبر 4 چھٹی کا دودھ یاد آنا، نمبر 5 رگ حمیت پھڑکنا. تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی. یہیں پر جو ہمارا چیپٹر یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. میں اپنی جو ہے ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں. آپ کو پسند آ رہی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کا فائدہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلی ملاقات جو ہے ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.